وہ اندھیری رات تھی۔ ابر گرم زور و شور سے برس رہا تھا۔ بادلوں کی گرج دل دہلا دینے والی تھی۔ بجلی کی چمک کسی بھی لمحے آنکھوں کی روشنی زائل کر دینے کو تیار تھی۔ ایسے میں اپنے کمرے سے نکلنا بے وقوفی تھا، اور یہ بے وقوفی ساجد اور اس کے 3 دوست کر چکے تھے۔ ساجد، واجد، تانیہ اور سحرو منانے اپنے گھر سے نکلے تھے۔ شام بہت سہانی تھی۔ آسمان کو سیاہ بادلوں نے ڈھانپا ہوا تھا۔ سرد ہوا سردی کی شدت میں اضافہ کر رہی تھی۔ وہ چاروں اپنے گھر کے قریب والے گارڈن میں اکٹھے ہو گئے۔ یار واجد، کیا سہانا موسم ہے، کیوں نہ لانگ ڈرائیو پہ چلیں؟ ساجد نے اپنے چہرے کی خراش کو مٹاتے ہوئے کہا، جو کہ درخت کے جھڑے ہوئے پتے نے اس کے دائیں رخسار پر لگائی تھی۔ پاگل ہو تم، موسم دیکھا ہے تم نے، کبھی بھی بارش ہو سکتی ہے۔ سحر نے لہراتی زلفوں کو سمیٹتے ہوئے ساجد کی بات کا جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے تم بارش سے ڈرتی ہو؟ ساجد نے ایک زوردار قہقہا لگایا۔ میں ڈرتی ورتی نہیں ہوں، میں تو بس تمہیں یہ کہہ رہی تھی کہ ایسے موسم میں لانگ ڈرائیو پر جانا معقول بات نہیں، سحر نے وضاحت کی۔ اچھا جی، پھر تو تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ اور تم اکیلی رہ کر کیا کرو گی تانیہ؟ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، واجد نے کہا۔ لیکن جانا کہاں ہے؟ تانیہ نے بھی گفتگو میں حصہ ڈالا۔ وہ میرے پاپا کا فارم ہاؤس ہے نا، ساجد نے کہا۔ کیا اتنی دور؟ چونکتے ہوئے سحر نے کہا۔ ڈر گئی؟ ساجد نے تمسخرانہ کہا۔ جی نہیں، چلو۔ اس کی آواز میں جوش ختم ہو چکا تھا۔ 1 گھنٹے بعد سحر، تانیہ اور واجد ڈیوائڈر گراؤنڈ میں جمع ہو گئے۔ اب بس ساجد کا انتظار تھا۔ 2 منٹ بعد وہ بھی کار لے کر آ گیا۔ واجد ساجد کے ساتھ بیٹھا۔ سحر اور تانیہ پیچھے بیٹھ گئیں۔ موسم مزید خراب ہو گیا۔ ہلکی ہوائیں تیز ہو گئیں۔ ہوا میں نمی بڑھ گئی۔ درختوں سے پتے تیزی سے جھڑنے لگے۔ ساجد نے FM آن کیا۔ سب میوزک سے حظ اٹھانے لگے۔ جوں جوں کار منزل کی طرف جا رہی تھی، موسم کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا تھا۔ بادلوں نے گرجنا شروع کر دیا۔ ساجد اور واجد دونوں اس موسم کو انجوائے کر رہے تھے، جبکہ سحر اور تانیہ پر ایک وحشت طاری تھی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا، موسم کافی خراب ہے، اب بھی وقت ہے، واپس گھر چلتے ہیں، سحر نے موسم کی سختی دیکھتے ہوئے کہا۔ ساجد اور واجد نے اس کا ڈر سمجھنے کے بجائے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ 2 منٹ کے بعد ساجد نے FM پر چینل چینج کیا۔ سلو میوزک آن ایئر تھا۔ ایک بھیانک آواز FM سے نکلنے لگی۔ موسم کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ بارش نے برسنا شروع کر دیا۔ بجلی کی چمک نے کار کی فلیش لائٹ کو ماند کر دیا۔ سنسان بے جنگل سے گزرتے ہوئے ایک الگ سا احساس آپ پر طاری ہو جاتا ہے، اور یہ احساس اس وقت وحشت بن کر آپ کو ڈسنے لگتا ہے جب دل کو دہلا دینے والی آوازیں آپ کا پیچھا کرنے لگیں، آپ کا نام پکاریں۔ آپ ان آوازوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں، مگر وہ آوازیں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ آپ کے قریب سے قریب تر آتی جا رہی ہوں، اور یہ وحشت اس وقت آپ کی جان نکال دیتی ہے جب ایک ہاتھ آپ کے شانے کو چھوئے۔ FM پر RJ کی پراسرار باتیں سحر اور تانیہ کو اپنے شہر میں لے چکی تھیں۔ سٹاپ اٹ یار، بند کرو FM کو، تانیہ نے جھلا کر کہا۔ اچانک ایک جھٹکے کے ساتھ ساجد نے بریک لگائی۔ کیا ہوا؟ بریک کیوں لگائی؟ سحر نے پوچھا۔ پتہ نہیں، خود بخود بریک لگی ہے۔ ساجد نے کار سٹارٹ کرنے کی پوری کوشش کی، مگر کار سٹارٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یار جلدی کر، سحر کے چہرے پر خوف نمایاں تھا۔ وہ کسی بھی طرح اس انسان سڑک سے اوجھل ہونا چاہتی تھی۔ بارش کی گرتی بوندیں، بجلی کی چمک، بادلوں کی گرج سحر کو خوف سے اندھیروں میں دھکیل رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی کپاہٹ دیکھ کر تانیہ دیکھ سکتی تھی۔ وہ اسے حوصلہ دے رہی تھی، مگر خود بھی اسی خوف میں مبتلا تھی۔ ساجد نے کار کا دروازہ کھولا اور طوفانی بارش میں قدم رکھا۔ قدم رکھنے کی دیر تھی کہ اس کا پورا جسم تر ہو گیا۔ سرخ شرٹ کے نیچے پہنی بنیان واضح طور پر دکھائی دینے لگی۔ وہ انجن کی طرف بڑھا، مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ جانوروں کی آوازیں مزید واضح ہو گئیں۔ 3 سیکنڈ میں وہ واپس ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ اس کا وجود بھیگ چکا تھا۔ اس کے ہونٹ نیلے ہو گئے تھے۔ تند ہوائیں طوفانی بارش سے زیادہ خطرناک تھیں۔ کیا ہوا؟ واجد نے پوچھا۔ لگتا ہے انجن میں پانی چلا گیا۔ ٹیشو پیپر سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ اب کیا ساری رات اسی جگہ پر گزارنی پڑے گی؟ سحر نے دھیمے لہجے میں کہا۔ جب تک بارش نہیں رکتی تب تک تو کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اچانک بارش میں اگر آپ کا
کار بیابان جنگل میں خراب ہو جائے اور اچانک ایک سایہ آپ کو ونڈو سے نظر آئے۔ آرزی کی باتیں جاری تھی کہ اچانک کوئی باہر سے ونڈو کھٹکھٹانے لگا۔ کون ہے؟ موسلا دھار بارش کی وجہ سے باہر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ واجد کی آواز میں بھی کپکپاہٹ آ گئی۔ یار دروازہ مت کھولنا، واجد نے سمجھایا، مگر ساجد نہ مانا۔ اس نے دروازہ کھولا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچانک تند ہوائیں نے کار کا رخ لیا۔ بارش کی بوندیں کار میں داخل ہونے لگیں۔ ساجد کے پینٹ بھی بارش سے گیلی ہو گئی۔ یار جلدی اندر آ۔ سحر اور دانیہ کے ساتھ ساتھ اب واجد بھی موسم کے حصار میں آ گیا۔ اس کا وجود بھی خوف کے زیر اثر ہو گیا۔ ایک بار پھر ونڈو پر دستک ہوئی مگر اس بار ایک سایہ بھی نمودار ہوا۔ ساجد نے غصے میں دروازہ کھولا۔ کیا ہے؟ کیوں بار بار تنگ کر رہے ہو؟ ساجد نے باہر نکلتے ہی اس پر جملے کسنا شروع کر دیے مگر وہ بوڑھا شخص خاموشی سے استاخ کے سہارے کھڑا اس کی باتیں سنتا رہا۔ اس کا چہرہ لمبے بالوں سے آدھا ڈھکا ہوا تھا۔ اس کی کمر میں خم تھا۔ بیٹا، یہاں اکیلے رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جنگل روحوں کا بھوکا ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ یہ تمہیں بھی کھا جائے گا۔ اس بوڑھے کی آواز موسلادھار بارش میں بھی کار تک پہنچ رہی تھی۔ سحر اور تانیہ مزید گھبرا گئیں۔ واجد بھی اب باہر آ چکا تھا۔ ہماری کار خراب ہو گئی ہے اور یہاں کوئی مکینک ہے؟ واجد نے اس بوڑھے شخص سے پوچھا۔ اس جنگل میں کوئی مکینک نہیں ملے گا تمہیں۔ ہاں، اگر چاہو تو میرے ساتھ آ سکتے ہو۔ پاس ہی ایک حویلی ہے، میں اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ چاہو تو آج رات وہاں ٹھہر سکتے ہو۔ یہ کہہ کر بوڑھا شخص وہاں سے چل دیا۔ ایک بار پھر بجلی چمکی، بادلوں نے ڈر کو ہوا دی۔ تانیہ فوراً کار سے باہر آئی۔ یار، اس طوفانی رات میں باہر رکنے سے بہتر ہے اس بوڑھے شخص کے ساتھ اس حویلی میں چلے جائیں۔ یہ جنگل میں رات گزارنے سے تو بہتر ہے نا۔ اس کے جسم پر کپکپی طاری تھی۔ ٹھیک ہے، ساجد نے شانے جھکائے اور بوڑھے شخص کو روکا۔ اس کی ہنسی پہلی بار نظر آئی۔ سب اس بوڑھے شخص کے پیچھے چل دیے۔ سنسان سڑک پر بارش کی بوندوں کے ساتھ سب کے قدموں کی آواز بھی سنی جا سکتی تھی۔ 1 میٹر کے فاصلے پر ایک حویلی نظر آئی۔ لوہے کا جالے دار گیٹ طوفانی ہوا میں کھڑکھڑاہٹ کی آواز پیدا کر رہا تھا۔ ایک بار پھر بجلی چمکی۔ سب نے پہلی بار اس حویلی کی ہولناکی کو دیکھا۔ پوری حویلی پر سیاہی چھائی ہوئی تھی۔ ایک عجیب سی آہٹ اس حویلی کے باہر سے سنائی جا سکتی تھی۔ بوڑھے شخص نے آگے بڑھ کر مین دروازہ کھولا۔ 10 فٹ لمبا اور 5 فٹ چوڑا دروازہ جازب نظر تو نہ دیکھا مگر ایک وحشت ضرور رکھتا تھا۔ سب اندر چلے گئے۔ سب دوست بارش میں مکمل طور پر بھیگ چکے تھے۔ سب کے جسم پر کپکپی طاری تھی۔ حویلی میں اندھیرا تھا۔ بجلی کی چمک نے ہر چیز کو روشن کیا۔ سامنے ایک صوفہ تھا جسے پھٹے پرانے کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ دائیں طرف 60 کی دہائی کا ڈائننگ ٹیبل جس نے مٹی کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا پڑا تھا۔ بائیں طرف ایک کمرہ تھا جس کو دیکھ کر کچن کا گمان ہو رہا تھا۔ ایک آہٹ وہاں سے مسلسل آ رہی تھی۔ گرج کی آواز نے اس آہٹ کو مدھم کر دیا۔ کتنی سنسان ہے یہ حویلی، آگے بڑھتے ہوئے تانیہ نے کہا۔ اچانک دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ سب نے مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ دروازہ، سحر نے کہا، اس کا چہرہ اس کے ڈر کو ظاہر کر رہا تھا۔ یہ حویلی 100 سال پرانی ہے۔ سب دروازے جام ہو چکے ہیں، کب کھلتے ہیں کب بند ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ خیر، تم اوپر چلے جاؤ، آرام کرو۔ بوڑھا شخص کچن میں چلا گیا اور پھر 4 کینڈلز ہاتھ میں لیے واپس آیا۔ یہ لو، یہاں روشنی صرف انہی سے ہوتی ہے، اور یاد رہے چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلنا، ورنہ کسی آنی ہنسی کے ساتھ وہ واپس کچن میں چلا گیا۔ کچن میں جاتے ہی وہ ہنسی غائب ہو گئی۔ بجلی کی چمک نے ایک بار پھر اندھیر حویلی کو نیلی روشنی سے جگمگا دیا۔ سب دھیمے قدموں سے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ ہاتھوں میں کینڈلز روشن تھیں مگر ہوا کے جھونکے اس روشنی کو بھی اچک لے جانے کو تیار تھے۔ اوپر والی منزل پر 4 دروازے تھے۔ سب ایک ایک کمرے میں چلے گئے۔ تانیہ دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی۔ کینڈل کی روشنی نے اندھیر کمرے کو نیم روشن کر دیا۔ صرف ایک ٹوٹا ہوا بیڈ تھا جس کو سیاہ کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ ایک ٹوٹی ہوئی الماری تھی، دیوار پر جانوروں کے خاکے بنے ہوئے تھے۔ بجلی کی چمک ان خاکوں میں جان ڈال دیتی۔ وہ سہمتے ہوئے بیڈ پر جا بیٹھی۔ اس کا جسم بھیگا ہوا تھا۔ اس کی نظر الماری پر پڑی۔ اس نے کینڈل کو بیڈ پر رکھا اور الماری کی طرف بڑھی۔ برسات نے اس الماری کو جام کر دیا۔ وہ اسے کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک زوردار جھٹکے سے دروازہ کھلا۔ الماری کھلتے ہی اس پر ایک مکھوٹا گرا۔ اس کو دیکھتے ہی اس کی چیخ نکل رہی۔
اس کا سانس پھول گیا۔ الماری میں جالے ایسے بنے ہوئے تھے جیسے سالوں سے اس کو نہ کھولا گیا ہو۔ ایک چادر الماری میں تھی، اس نے اسے اٹھایا اور اوڑھ کر بیڈ پر جا لیٹی۔ ایک کپکپی اس پر طاری تھی، بجلی کی چمک اور تند خو ہواؤں کی آوازیں نہایت بھیانک لگ رہی تھیں۔ کھڑکھڑی آوازیں اس کی نیند کو اچک لے گئیں۔ ایک چیخ کی آواز آئی، وہ ڈر گئی، اٹھ بیٹھی، قدموں کی آہٹ اسے سنائی دینے لگی۔ وہ ڈرتے ہوئے دروازے کے قریب گئی۔ کون ہے؟ کون ہے؟ لرزتے لبوں سے پوچھا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے دروازہ کھولا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ لمبے سانس لیتے ہوئے وہ آگے بڑھی، مگر اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ بجلی چمکی تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہاں کوئی دروازہ نہ تھا۔ وہ دروازے جن کے ذریعے سحر، واجد اور ساجد اپنے اپنے کمروں میں داخل ہوئے تھے، سب غائب ہو گئے۔ ساجد، واجد، سحر، وہ چلانے لگی۔ گر چمک میں اضافہ ہو گیا۔ وہ واپس مڑی تو ایک اور جھٹکا لگا۔ اس کے کمرے کا بھی دروازہ وہاں نہیں تھا، صرف دیوار تھی۔ وہ گھبرا گئی۔ ایک سایہ نمودار ہوا، مگر پھر آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ وہ چلانے لگی، مگر وہاں کوئی نہ آیا۔ کروٹیں بدل بدل کر ساجد کا جسم ہلکان ہو گیا۔ وہ نئی جگہ پر اور گیلے کپڑوں میں وہ سو نہیں پا رہا تھا۔ اس نے دیوار کی طرف کروٹ لی۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی اس کے ساتھ لیٹا ہے۔ اس نے کن اکھیوں سے پیچھے دیکھنے کی کوشش کی، مگر اندھیرے میں کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے اپنی مٹھی خوف سے بھینچ لی۔ بجلی کی چمک نے دیوار پر ایک سایہ بنایا۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھا، پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ خوف اس کے چہرے سے ظاہر ہونے لگا۔ قدموں کی آواز کمرے کے باہر سے سنائی دینے لگی۔ اس نے ہاتھ میں کینڈل لی اور ننگے پاؤں دروازہ کھولا۔ باہر کوئی نہیں تھا، صرف اندھیرا اور وحشت تھی۔ وہ آگے بڑھا اور واجد کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر اس نے دروازہ نہ کھولا۔ اچانک سحر کے کمرے سے ایک چیخ کی آواز آئی۔ وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ سحر، تم ٹھیک تو ہو؟ دروازہ کھولو۔ وہ دروازہ کھٹکھٹانے لگا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ چیخ بھی غائب ہو گئی۔ پراسرار خاموشی نے آ گھیرا۔ اسے ایسا لگا کہ کوئی اس کے پیچھے ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ ہاتھ میں موجود کینڈل ہوا کے جھونکوں سے بجھنے کو تیار تھی۔ تانیہ کا دروازہ ادھ کھلا تھا۔ وہ آگے بڑھا، کمرے میں داخل ہوا، مگر وہاں تانیہ موجود نہ تھی۔ تانیہ، اس نے پکارا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ وہ چلتے چلتے سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ کچن سے آہٹ سنائی دی۔ تانیہ، یہ تم ہو؟ اس نے نیچے جھانکتے ہوئے پوچھا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ آہٹ مزید واضح ہو گئی۔ وہ لرزیدہ قدموں کے ساتھ سیڑھیاں اترنے لگا۔ وہ ننگے پاؤں تھا، مگر جب بھی وہ نچلے سٹیپ پر قدم رکھتا، ایک آہٹ سنائی دیتی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کے ساتھ ساتھ نیچے اتر رہا ہو۔ وہ قدموں کی آواز تھی۔ اس نے اپنے آگے پیچھے دیکھا، مگر کوئی نظر نہ آیا۔ ایک تند خو ہوا کا جھونکا آیا اور کینڈل بجھ گئی۔ اندھیرے نے آ گھیرا۔ حویلی کے مین دروازے پر دستک ہونے لگی، مگر جب وہ اس کے پاس گیا تو دستک کی آواز گل ہو گئی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ پلٹا تو ایک سایہ کچن میں جاتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ دھیمے قدموں کے ساتھ بڑھنے لگا۔ وہ برسات کے موسم میں بھی پسینے سے شرابور تھا۔ یہ پسینہ خوف کا تھا، وحشت کا تھا۔ وہ کچن کے دروازے کے قریب تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، اس کے شانوں پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ ایک چیخ کی آواز گونجی۔ اس کا سانس پھول گیا۔ آہستہ سے پلٹا۔ وہاں تانیہ تھی، جو خود بھی خوف کے پسینے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تم؟ اس کی آواز ہلکلانے لگی۔ سانس کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ ساجد، اس حویلی میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ تانیہ نے گھبرا کر کہا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہمیں باقی دونوں کو بھی آگاہ کر دینا چاہیے۔ تیز قدموں کے ساتھ وہ واپس اوپر آ گئے۔ اوف، کتنی گرمی ہے۔ واجد نے اپنی شرٹ اتار کر زمین پر پھینک دی اور دوبارہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ چند سیکنڈ بعد وہی شرٹ کسی نے زمین سے اس کے منہ پر اچھال دی۔ وہ چونک گیا، ادھر ادھر دیکھا، کھڑکی کھلی تھی۔ لگتا ہے ہوا کچھ زیادہ ہی تیز چل رہی ہے۔ وہ اٹھا اور کھڑکی کو بند کرنے لگا، مگر تندخو ہوائیں مزاحمت کر رہی تھیں۔ اس نے اپنا ہاتھ باہر کی طرف کھڑکی کو بند کرنے کی غرض سے بڑھایا تو ایک سرخ رنگ کی بوند اس کے دودھیا بازو پر نمودار ہوئی۔ اس نے بغور دیکھا، وہ خون کی بوند تھی۔ اس نے باہر جھانکا، مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ دوبارہ اپنے کمرے کی طرف نگاہ اڑائی۔ وہ خون اب غائب ہو چکا تھا۔ یار واجد، لگتا ہے سحر کا اثر تجھ پر بھی ہونے لگا ہے، اپنے آپ سے کہا۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی، مگر یہ مسکراہٹ اس وقت غائب ہو گئی جب اس نے اپنے ذہن تن کیے، بنیان پر خون کے چھینٹے دیکھے۔ اس نے انہیں بھی معمولی جانا اور کھڑکی بند کرنے لگا، اور پھر واپس جا کر لیٹ گیا۔ جیسے ہی وہ لیٹا، ایک تیز دھار خنجر کا سایہ اس کو دیوار پر نظر آیا۔ ثانیہ اور ساجد اپارٹمنٹس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سحر ان کی طرف دوڑتے ہوئے آئی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ کیا ہوا سحر، تمہاری یہ حالت؟ کیا ہوا؟ تانیہ نے اس کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔
وہاں وہ اپنے کمرے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ کیا ہوا تمہارے کمرے میں، بتاؤ، ساجد نے پوچھا۔ ادھر کوئی ہے، بار بار ایک آہٹ سنائی دے رہی ہے، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ تینوں مزید سہم گئے۔ اب یہاں پر مزید رکنا خطرے سے خالی نہیں ہے، جلدی سے واجد کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور نکلنے کی کرتے ہیں۔ ساجد کی بات پر دونوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ بجلی کی چمک میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، گرج کی آواز ایسے سنائی دے رہی تھی جیسے بادل ان کے سر پر ہوں۔ وہ چل رہے تھے، اچانک ساجد کو اپنے پاؤں گیلے محسوس ہوئے۔ ہر طرف اندھیرا تھا، کینڈل بھی بار بار بجھ رہی تھی، واضح طرف پر کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہاں کچھ ہے، میرے پاؤں گیلے ہو رہے ہیں۔ سب کی نظر زمین پر تھی۔ بجلی دوبارہ چمکی، سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ساجد کے پاؤں خون میں سرخ ہو چکے تھے، خوف کے سبب اس کے ہاتھ سے کینڈل نیچے گر گئی۔ تانیہ اور سحر نے ایک دوسرے کو دبوچ لیا، ان دونوں کی سسکیاں حویلی میں گونجنے لگیں۔ ان کی نظر خون کے ماخذ کی طرف گئی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ خون واجد کی لاش سے آ رہا تھا، اس کا سر کٹا ہوا تھا، آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ اوہ! سحر کی چیخ نے بادلوں کو خاموش کر دیا۔ ساجد کو بھی ایک جھٹکا لگا۔ اس سے پہلے کہ بجلی کی چمک تیز اندھیرا کر دیتی، اس نے دونوں کا ہاتھ پکڑا۔ چلو یہاں سے۔ وہ بھاگتے ہوئے نیچے آئے، مگر ایک آہٹ ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ مین دروازے کی طرف بڑھے تو ایک آواز نے سب کو پیچھے مڑ کر دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ کہاں جا رہے ہو تم سب؟ یہ واجد کی آواز تھی۔ تینوں اسے وہاں دیکھ کر ڈر گئے۔ وہ بنیان اور پینٹ زیب تن کیے ہوئے تھا، اس کی بنیان پر ابھی بھی خون کے نشانات تھے۔ مگر تم تو، ساجد نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ میں کیا؟ وہ ان کی طرف بڑھنے لگا۔ دور ہٹو، ہمارے قریب مت آنا، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ تم واجد نہیں ہو، ساجد نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، مگر وہ مسلسل قریب آ رہا تھا۔ یار تم کیسی بات کر رہے ہو، میں واجد ہی ہوں۔ وہ ان کی باتوں پر حیران تھا اور ان کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ میں نے کہا وہیں رک جاؤ ورنہ۔ ساجد نے دیوار کے ساتھ لگے گلدان کو اس پر پھینکا۔ آہ، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اس کے بازو سے خون بہنے لگا۔ تمہارے بازو سے خون؟ سحر آگے بڑھنے لگی۔ جب اتنی زور سے مارو گے تو خون تو بہے گا نا۔ اوف! سب اس کی طرف بڑھنے لگے۔ اگر تم زندہ ہو تو وہ لاش کس کی تھی؟ ثانیہ نے گھبراتے ہوئے کہا۔ کون سی لاش؟ کیسی لاش؟ واجد چلا کر بولا۔ یار ہمیں جتنا جلد ہو سکے اس حویلی سے نکل جانا چاہیے، اس حویلی میں ضرور کچھ نہ کچھ ہے، ہمیں یہاں نہیں رہنا چاہیے، ساجد نے واضح طور پر کہہ دیا۔ مگر اس بارش میں کہاں جائیں گے ہم؟ واجد نے پوچھا۔ کہیں بھی یار، مگر اس حویلی میں اب نہیں رہ سکتے، تانیہ نے کہا۔ سحر دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھی، مگر دروازہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یار دروازہ نہیں کھل رہا۔ ساجد اور واجد نے بھی مدد کی، مگر بے سود۔ اس حویلی سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ایک عصیانی ہنسی ہوا میں گونجی، سب ادھر ادھر دیکھنے لگے، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ بجلی کی چمک بھی اس آواز کے مجسم کو سامنے لانے میں ناکام تھی۔ کون ہے؟ سامنے کیوں نہیں آتا؟ ساجد نے للکارا۔ تمہاری موت۔ ایک سایہ نمودار ہوا، بجلی چمکنے لگی، بادل گرجنے لگے۔ وہ سایہ ہر گزرتے لمحے میں اپنی شکل تبدیل کر رہا تھا۔ پہلے وہ ساجد کی شکل میں ظاہر ہوا، پھر سحر کی شکل میں نظر آیا اور اگلے ہی لمحے وہ غائب ہو گیا۔ سب پر وحشت طاری ہونے لگی۔ دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ بند رہا۔ سب نے باہر کے راستے کی تلاش شروع کر دی، مگر ایک دوسرے کی آنکھ سے اوجھل ہو گئے۔ چیخوں کی آواز تیز سے تیز ہو گئی، بجلی کی چمک نے سب کو جدا کر دیا۔ سب ایک دوسرے کی آواز سننے سے قاصر تھے۔ رات کا طوفان اب تھم چکا تھا، سیاہی کی جگہ روشنائی نے لے لی تھی۔ ایمبولینس کی آوازیں حویلی کے اندر سنائی دے رہی تھیں۔ 4 لاشیں ان میں رکھی جا چکی تھیں۔ سب ان لاشوں کی حالت کو دیکھ کر حیران تھے۔ 3 کی موت ایک ہی طریقے سے ہوئی تھی، تینوں نے اپنی نبض کاٹ ڈالی تھی۔ جسم پر کسی بھی قسم کے خراشوں کے نشانات نہ تھے، سوائے ایک لاش کے۔ اس کا سر دھڑ سے جدا تھا، ایک تیز دھار خنجر سے اس کا سر کاٹ دیا گیا تھا۔ خنجر بھی آلے کے پاس سے ملا، مگر اس پر چاروں کی انگلیوں کے نشانات تھے۔ اسی خنجر سے سب کی نبض کاٹی گئی تھی، یا پھر خود انہوں نے کاٹی تھی۔ اس کیس کو سلجھانے میں پولیس ناکام رہی۔